اسی لیے تو چین ہے، حسین تھا، حسین ہے، نہ سر پہ اس کے خاک ہے، نہ لب پہ کوئی بین ہے، وہ عشق کا خمیر ہے، وہ قاف شین عین ہے، حسین جیسا کون ہے، حسین بس حسین ہے۔ یزید نقشۂ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے۔ یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، حسین سر پہ پہن کے ردا بناتا ہے۔ یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہے ہفتے کا دن، اور ہفتے کے دن ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آداب عرض۔ سیگمنٹ وہی ہے، لیکن آج کا جو پروگرام ہے آداب عرض، ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور شہدائے کربلا کو۔ تو آج کے پروگرام میں منقبت اور عارفانہ کلام جو حضرت امام حسین کی نظر کیا مختلف شعراء کرام نے، آج ہم اس کو شامل کریں گے۔ بات ہوگی محرم کے حوالے سے، حضرت امام حسین کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی اس شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بتا دیں آپ کو کہ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ فیس بک یوز کرے ہیں تو آر جے حمیرہ صدف کے فیس بک پیج پہ آئیں گے۔ شو کی آڈیو اسٹریمنگ یعنی فیس بک اسٹریمنگ آپ سنیں گے، دنیا بھر میں کہیں بھی شو کا حصہ بنیں گے، کال کرنا چاہیں گے 0321366003 کال کا نمبر ہے۔ کال ہم 12 بجے کے بعد آپ کی پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے لفظ محرم کی۔ ہم اکثر محرم کا تذکرہ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جی محرم ہے، لیکن اصل میں محرم ہے کیا؟ یہ لفظ محرم کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حریم البصر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پیاسے اور پانی کے درمیان ایک کنویں کی منڈیر ہوتی ہے جس کو حریم البصر کہتے ہیں، جو پانی کے بہت قریب ہوتی ہے اور زندگی سے بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے قریب ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے بہت قریب ہو، وہ خدا کے قریب ہوتی ہے۔ جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ خدا کا محرم ہوتا ہے، اور وہ مہینہ جو سب سے افضل ہو، سب سے قریب ہو اللہ کے، وہ محرم ہوتا ہے۔ محرم کا مطلب ہے، اگر ایک ڈکشنری میں دیکھا جائے تو وہ سرکش اونٹ جس پر سواری مشکل ہو۔ سواری کس پر مشکل ہوتی ہے؟ جس نے غلامی کرنی نہ سیکھی ہو، جو اطاعت نہ کر سکے۔ احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پہلا کپڑا تھا انسان کا، اور محرم اس مہینے کو کہتے ہیں جو پہلا مہینہ ہے انسان کا۔ یہ واحد کا مہینہ ہے۔ مسجد الحرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو پہلی عبادت گاہ تھی زمین پر، جب زمین بن رہی تھی اس کی پیمائش کی گئی
تو خدا نے فرمایا کہ اس زمین کے قلب میں میرا گھر ہوگا. اور جب انسان بنایا تو رب نے اپنا مقام قلب میں رکھا. تو بات ہوگی محرم الحرام کی. 10 محرم خیر و عافیت سے گزرا. بہت سارے جلوس ہوئے، جلسے ہوئے. حضرت امام حسین شہدائے کربلا کو لوگوں نے خراج تحسین پیش کیا اپنے اپنے طریقوں سے. اور یہ دن بخیر و عافیت گزرا. کوئی ایسے حالات نہیں ہوئے. تمام کراچی میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے سب پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دن خیر سے گزرے. لیکن 10 محرم گزر گیا. چھٹی بھی لوگوں نے منائی، لیکن 10 محرم میں غم بھی کیا. بات یہ ہے کہ 10 محرم صرف غم نہیں، ایک عظیم سبق ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کی راہ میں اگر آپ اکیلے رہ جائیں تو یہ شکست نہیں ہے. ظالم کے سامنے جھکنا حرام ہے، چاہے پانی بند ہو یا نیزے اٹھے ہوں. کربلا صرف خون کی کہانی نہیں، یہ وفا، صبر اور ایثار کا درس ہے. کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی تخت پہ نہیں، حق پر چلنے میں ہے. اور حضرت امام حسین نے سر کٹوا دیا مگر یزیدیت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا. یاد رکھیں، ہر زمانے میں یزید ہوتا ہے اور ہر دل میں حسین ہونا چاہیے. یوم عاشور کا دن نہ صرف حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کا دن ہے، بلکہ یہ دن تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جو صبر، استقامت، حق گوئی اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا عملی نمونہ ہے. 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں حق کی خاطر اپنے اہل بیت کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ایمان کا تقاضا ہے. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی. عاشورہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ باطل کے سامنے خاموش رہنا ظلم کی حمایت کے مترادف ہے، اور حق کی راہ میں قربانی دینا فخر ہے، خسارہ نہیں. 10 محرم کا دن تو گزر گیا، لیکن محرم الحرام باقی ہے، اس کا تقدس باقی ہے، اس کا غم باقی ہے. کیوں نہ ہم عہد کریں اس مہینے میں کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے. کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے. محرم الحرام واجب الاحترام ہے. اس میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کربلا کے جو شہید ہیں ان کے صدقے، اہل بیت و اطہار کے صدقے ہم سب پر اپنی نظر کرم اللہ تعالیٰ فرمائیں. لوگ جتنے بھی پریشان ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات ملے، دلی سکون ملے، منافقوں سے محفوظ وہ رہیں. تو آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم وہ منقبت، وہ اشعار شامل کریں گے جو حضرت امام حسین کی نظر کیے ہیں. مختلف شعراء کرام نے منقبت امام حسین ہوگی. ویسے بھی آج کا ہمارا شعر و شاعری کا پروگرام ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منقبت کہنا، نعتیہ کلام کہنا، حضرت امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کچھ اپنے خراج عقیدت پیش کرنا، اس سے بڑھ کے کیا پروگرام ہو سکتا ہے آداب عرض میں، اور کیا شاعری آپ سن سکیں گے. چلیں پروگرام کا کرتے ہیں آغاز، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ریڈیو FM 98.2 آپ سن رہے ہیں. آج خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین کو. تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ ایک نور جو غار حرا سے آتا ہے، اسی کا عکس تو کرب و بلا سے آتا ہے. نہ پیاس میں علی اصغر رگڑتے ہیں ایڑی، نہ دوڑ کے کوئی کوہ صفا سے آتا ہے. اور ہزاروں سال زمانے نے انتظار کیا کہ کربلا میں کوئی کب منا سے آتا ہے. اور جناب ساقی کوثر کی آل پیاسی ہے، فرات روتا ہوا نینوا سے آتا ہے. اور شبیہ سرور عالم شہید ہوتے ہیں،
نگاہ عشق کو پرسا خدا سے آتا ہے، اور زمین حق پہ برستی ہے سرمدی بارش، حسین ابن علی کربلا سے آتا ہے۔ واقعہ کربلا کی بات کریں تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ظالم کی موت کے ساتھ ہی اس کی حکومت انجام کو پہنچ جاتی ہے، جبکہ مظلوم کی شہادت کے ساتھ ہی اس کی حکمرانی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک کلام کی طرف چل رہے ہیں، منقبت کی طرف واپس آئیں گے، آپ کے مزید کامنٹس پر ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم، کامنٹ کر سکتے ہیں، اشعار، منقبت، شاعری آپ بھیج سکتے ہیں حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے حوالے سے، اس کو شامل کیا جائے گا پروگرام میں۔ ساتھ رہیے گا، مجھے حمیرہ صدف کہتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں بتائیے گا، بنیے گا شو کا حصہ۔ حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں۔ حسین جس جگہ قدم رکھے وہی تو عرش ہے، حسین ہی کا ہے یہ سب، وہ عرش ہے یا فرش ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین شہنشاہ بھی ہے، حسین کبریا کے دین کا حاجت روا بھی ہے، خدا کو ناز ہے جس پہ وہ کام ہے حسین کا، یزید مٹ چکا ہے اب بھی نام ہے حسین کا، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں۔ وہ آنسوؤں کی سلطنت پہ راج کر رہا ہے، یہ کل کی بات نہیں ہے، وہ آج کر رہا ہے، وہ آنسوؤں کی سلطنت پہ راج کر رہا ہے، یہ کل کی بات نہیں ہے، وہ آج کر رہا ہے، زمانہ بات یہ سمجھے گا نہیں پر سن لو، وہ کربلا میں بیٹھ کے معراج کر رہا ہے، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں۔ حسین بے نشاں کا ایک نشاں ہے اس جہان میں، حسین سا نہیں کوئی زمین و آسمان میں، حسین حیدر کرار کی تلوار کا مالک، حسین احمد مختار کی گفتار کا مالک، یہ خدا کا ہے نبی کا ہے علی کا حسین ہے، حسین دے رہا ہے سب کو سبھی کا حسین ہے، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، 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 حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں۔
डटे जो हक पे वो हर एक सर हुसैन का है। मकाम कत्ल बड़ा मोतबर हुसैन का है। यजीद आज भी घर से निकल नहीं पाता कि उसको आज तलक खौफ और डर हुसैन का है। जमाना जानता है नाम करबला से जिसे, लहू में डूबा हुआ वो नगर हुसैन का है। यजीद खुद भी बहुत चीख चीख कर रोया कि पहुंचा जैसे ही नेज़े पे सर हुसैन का है कि सर कटाना मगर इंस को नहीं झुकना, ये हक परस्ती का सारा हुनर हुसैन का है। मेरी तरफ ए हकारत से देखने वाले, ये मेरी जान मेरा मालो ज़र हुसैन का है। हर एक इंस से कुछ यूं भी प्यार है मुझको, हुसैन सबका है, हर एक बशर हुसैन का है। सुखन की भीख उन्हीं से तू मांग ए बाकर, जहां सवाली हूं हातिम वो दर हुसैन का है। बिल्कुल जी, आ चुके हैं वापस ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। खराजी अकीदत पेश कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला को आदाब अर्ज़ आज का प्रोग्राम है। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन तमाम अजीम हस्तियों की जिन्होंने दीन की खातिर अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपने सर कटवाए, अपने जिस्मों पे ज़ख्म खाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहदाए करबला खराज तहसीन पेश करें। और अगर आप भी चाहें तो प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल्स आपकी हम 12 बजे से शामिल करेंगे। बहुत सारे लिसनर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं राइट अक्रॉस फेसबुक। यहाँ आयशा अरशद अजीमी है, सलाम कहती हैं, खैरियत पूछ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? एहसन उदास साथ हैं आज आपका भी वालेकुम अस्सलाम। कमल नाज हैं, प्यारी बहन हैं ये भी। या हुसैन कह रही हैं, कहती हैं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान भाई ने ज्वाइन किया है, सलाम कहती आप ही मुमकिन हो तो ये कलाम ज़रूर प्ले करें, मेरा बादशाह हुसैन है, ज़रूर इंशाल्लाह। शमशाद खरल सलाम कहते हैं, वेलकम कहते हैं, सलाम पेश करें हज़रत इमाम हुसैन को। वफ़ा चांडियो आयशा कहती है इश्क अगर अपनी मस्ती में आ जाए तो सर नेज़े पर और कुरान लबों पे आ जाता है। हफीज़ जालंधरी का कलाम शेयर किया है आयशा ने। मेरा ख्याल है इसको पढ़ने के बजाय हम इससे प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आयशा कहती हैं करबला वालों के हौसले थे दीद के काबिल, करबला वालों के हौसले थे दीद के काबिल, जहाँ पे सब्र मुश्किल था वहाँ पे शुक्र करते थे। और फुराते वक्त रवां देख सोए मक्तल देख, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। लाला रुख ने ज्वाइन किया है, सलाम कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम। आपने हाल चाल पूछे? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपके भेजे हुए आरफाना कलाम भी हम शामिल करेंगे। हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को आप खराज तहसीन या खैराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना चाहें, अच्छी बात या अकीदत का इजहार ज़रूर कीजिए, शो का हिस्सा बनिए।
کربلا جو ہے وہ کسی واقعے کا نام نہیں ہے. کربلا ایک دائمی استعارہ ہے، ایک لازوال غم ہے، ایک ابدی حقیقت ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے، ایک خاموش طوفان ہے، ایک ایسا سکوت ہے جس کے دامن میں حق کی آواز ہے، ایک ایسا موڑ ہے جس کے آگے کوئی راستہ نہیں، ایک آخری اعلان ہے. کربلا زندہ ہے، ہم سب کے ساتھ ساتھ، ہماری یادوں کے ساتھ ساتھ. حضرت امام حسین کی شہادت پہ غور کریں تو یہ شہادت ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی کی اصل کامیابی صرف زندہ رہنے میں نہیں ہے بلکہ حق پر قائم رہنے میں ہے. کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جب ظلم قانون بن جائے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا عبادت بن جاتا ہے. جب انصاف کا گلا گھونٹا جائے تو خاموشی جرم بن جاتی ہے. آج کربلا کا میدان تبدیل ہو چکا ہے لیکن حق اور باطل کی کشمکش آج بھی موجود ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس نظام میں موجود ہیں جو طاقت، اختیار، دولت یا منصب کے نشے میں کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں، انصاف کو پامال کرتے ہیں، عوام کے حقوق سلب کرتے ہیں، ذاتی مفادات کو اجتماعی بھلائی پر ترجیح دیتے ہیں. یہ رویے خواہ کسی بھی طبقے، ادارے یا شعبے میں نظر آئیں، ان کے مقابلے میں سچ، انصاف اور دیانتداری کا ساتھ دینا ہی حسینیت کی روح سے ہم آہنگ ہے. حسینیت کسی ایک فرقے، قوم یا زمانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک فکر، کردار اور طرز زندگی کا نام ہے. آپ سے 2 سوال کروں گی آج کے پروگرام میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا، واقعہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور حسینیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے اس موضوع پہ ضرور کامنٹ کیجئے، پروگرام کا حصہ بنیے. اور کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. سنت پیغمبر خاتم ہے سجدے کا یہ طول، کل نبی سجدے میں تھے، آج ایک ولی سجدے میں ہے. وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے. حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق، ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے. نو کے نیزہ پر بھی ہوتی ہے تلاوت بعد اثر، مصحف ناطق تہے خنجر ابھی سجدے میں ہے. اس پہ حیرت کیا لرز اٹھی زمین کربلا، راکب دوش پیغمبر آخری سجدے میں ہے. اور کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. اور میں نے زندگانی کو دیکھا کیا حسین کے بعد، فقط حضور ہی. میں نے زندگانی کو دیکھا کیا حسین کے بعد، فقط حسین ہی زندہ رہا حسین کے بعد. حضور پاک نے حدیں لگا دیں رشتوں پر، کسی کو بھی نہیں بیٹا کہا حسین کے بعد. میں کربلا میں نہیں تھا نصیب کا چکر، مجھے یہ دکھ ہے کہ میں کیوں ہوا حسین کے بعد. وہ جس طرح سرے دشتے بلا شہید ہوئے، کسی کا خون نہ ایسے بہا حسین کے بعد. کلیم جیسے نبی آخری نبی ٹھہرے، کوئی حسین نہیں آئے گا حسین کے بعد.
اور جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے. ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے. تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے. وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے. انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے. اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے. میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہتے تھے یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے. ہماری صبحوں کا نام علی سے ہے آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے. ہے جاں حسین کی یہ میری جاں حسین کی ہے. یہ دل حسین کا بادے گر حسین کا ہے. میں پرندائے دل مارا مارا پھرتا رہے، پلٹ کے آئے گا فرحت اگر حسین کا ہے. ایک کلام شامل کریں، واپس آئیں گے، پھر مزید باتیں آپ سے کریں گے. آپ سن رہے ہیں آداب عرض، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے منقبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خراج عقیدت شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے. 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 اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے. زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے. زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے. اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے. حسین جو کہ دین کی پناہ بن گیا، وہ حسین جو بنا لا الہ بن گیا. وہ حسین جو کہ دین کی پناہ بن گیا، وہ حسین جو بنا لا الہ بن گیا. وہ حسین جس پہ کرتے انبیاء بھی ناز ہے، وہ حسین جو کہ ایک کبریاء کا راز ہے. راز ہے خدا تو اس کی آگہی حسین ہے. زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے. زندگی حسین ہے، بندگی حسین ہے. اس جہاں کی تیرگی میں روشنی حسین ہے.
گھر دیا حسین نے، سر دیا حسین نے، جو کوئی نہ کر سکا وہ کر دیا حسین نے، جس کے سامنے کوئی نہیں رہا حواس میں، ایسی جنگ تو علی نہیں لڑے تھے بیاس میں، خود علی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی حسین ہے، زندگی حسین ہے، بندگی 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 حسین ہے۔ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر بھی حرام میں گھر حسین کا ہے، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے، سوال بیت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے، کہاں کی جنگ کہاں جا کے سر ہوئی ہے کیا، تمام عالم خیر و خبر حسین کا ہے، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ آ چکے ہیں جی منقبت سے واپس، اور آپ سن رہے ہیں جی ZUFM 98.2 اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، شہدائے کربلا کو خراج تحسین ہم پیش کر رہے ہیں ZUFM 98.2 کی ٹرانسمیشن کے ذریعے۔ حمیرہ صدف آپ کے ساتھ ہے، اور آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، لفظوں میں، اشعار کی صورت میں، منقبت کی صورت میں۔ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ہے کہ کربلا سے آپ نے کیا پیغام سیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے، حسینیت ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ فون لائنز آپ کے لیے اوپن کر دی ہیں میں نے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے کہنے کے لیے موضوع کے مطابق آپ بات کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پروگرام میں اس وقت ہم کس پہ بات کر رہے ہیں، کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو ضرور کال کیجیے گا۔ ایک سوال ہے ذہن میں لوگوں کے بھی آتا ہوگا کہ بھائی کیا یزید میں یہ مجال تھی کہ وہ دونوں جہانوں کے سردار کے نواسوں پر پانی بند کر سکے؟
کیا اس کی یہ جرات تھی کہ شیر خدا کے جگر کے ٹکڑوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑ سکے؟ ہرگز نہیں۔ اس لائن میں تو یہ ہمت بھی نہ تھی کہ حسین ابن علی کے روشن چہرے کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ پھر بھی کربلا کا واقعہ رقم ہوا، کیونکہ رب کائنات نے اس عظیم قربانی کے لیے حضرت امام حسین ابن علی کو چنا، کیونکہ ایسا حوصلہ، ایسی ہمت، ایسی استقامت صرف ابن حیدر ہی سکھا سکتے تھے، جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی سجدہ شکر بجا لائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خوشی سے رنج اٹھائے کوئی تو میں جانوں، خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں۔ کربلا محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ حق و باطل کے درمیان لکھی گئی وہ داستان ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کو بیدار کرتی رہے گی، جس میں مولا حسین ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یزید وقت کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس سے کبھی ہاتھ نہ ملانا، خواہ تمہیں تنہا کھڑا ہونا پڑے یا اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے، کیونکہ باطل لاکھ زور لگا لے حق کی گرد بھی اسے خاک میں ملا دیتی۔ کسی نے امام حسین سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ یزید سے ہاتھ نہیں ملا لیتے، اس کے اتنے ظلم آخر آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین نے مسکرا کر بدلے میں سوال کیا، کبھی ہوا ہے کہ مزاج آدم اور غرور شیطان سے خم ہوا ہو؟ کبھی ہوا ہے کہ کوئی اجالا شبی خباثت سے نم ہوا ہو؟ کسی بھی نمرود کے ستم سے کوئی ابراہیم کم ہوا ہو؟ کہیں نہیں کہ فرعون جیسے سے عزم موسیٰ کو غم ہوا ہو؟ وہ کہتا ہے یہ سب تو نہیں ہوا، تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو بتاؤ کہ حسین جیسا یزید کو ہاتھ دے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ کوئی محمد ابو جہل کا بھی ساتھ دے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، سچے حسینی ہیں، سچے مومن ہیں، سچے دین اسلام پہ چلنے والے ہیں، یا فقط دعوے دار ہیں؟ ہم فخر سے خود کو امت محمدی کہتے ہیں، حسینی کہتے ہیں، مگر کیا ہم ان کے پیغام پہ چل رہے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں غزہ کے مظلوموں کا خون زمین پر ٹپک ٹپک کر ہمیں پکار رہا ہے، لوگوں کا بچپن روندا جا رہا ہے، ماؤں کی گودیں اجاڑی جا رہی ہیں، بہنوں کی، بچیوں کی، معصوم بچوں کی عصمتیں پامال ہو رہی ہیں۔ مسلمان کہاں ہیں؟ اسلام کے وہ ماننے والے کہاں ہیں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے فقط زبانی مذمت تو کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ تو لگاتے ہیں، کیا یہی ہے وفاداری امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے، اپنے دین سے؟ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ ہم اپنے جذبات سے نہیں، اپنے عمل سے اپنا فرض ادا کریں، اور آپ کے ارد گرد کہیں بھی جب ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف کچھ کر کے دکھائیں۔ ہمارے خاموش رہنے سے کیا ہوگا؟ اور کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے کہ ہمارا خون بھی اب سستا ہو گیا ہے، اور ہر جگہ جو وقت کے یزید ہیں ان کی طاقت غلبہ پا رہی ہے۔ اسرائیل کی مصنوعات دیکھیں، لوگوں کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں، حالانکہ غزہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ نہ صرف فلسطین اور غزہ تو دور رہا، ملک پاکستان کے اندر ہمارے اپنے پیارے وطن میں آپ سرگودا دیکھیں، آپ گجرانوالہ دیکھیں، آپ ملتان دیکھیں، آپ قصور دیکھیں، آپ کراچی کے علاقے ملیر قائد آباد دیکھیں، کس طرح ہم معصوم بچیوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن کوئی حق پہ آواز اٹھانے کو تیار نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق جہاں ہو سکے ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، وہ ظالم کوئی بھی ہو، کسی درجے کا ہو، کسی بھی آپ کہیں فطرت کا ہو، تاکہ ہم کسی ماں کی سسکی کو دوا میں بدل سکیں، ہم کسی بچے کے زخموں پہ مرہم رکھ سکیں، کسی بے گھر خاندان کو زندگی کی کرن دے سکیں۔ آج اگر ہم صرف تماشائی بنے رہے تو کل ہماری خاموشی تاریخ میں ہم بھی یزیدوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور روز محشر آپ اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ بھی نہیں ملا پائیں گے۔
کیونکہ کربلا کا پیغام تو آج بھی زندہ ہے اور وہ ہمیں پکار رہا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں. فون لائنز اوپن ہے جی, آپ کال بھی کر سکتے ہیں 032136600303. کامنٹس کی طرف میں بڑھ رہی ہوں جی. ظفر مغل تھے ساتھ, انہوں نے کہا السلام علیکم, گڈ مارننگ, سو نائس شو فرام لاہور, ماشاء اللہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور لالا رخ کہتی ہیں کہ شاعری بھیجی انہوں نے, کوشش کرتی ہوں پڑھوں اگر یہ کامنٹ اسکرول نہ ہوا تو. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, آلے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے, ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں, لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا, کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا. سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی, مہنگا پڑا ہے یزید کو سودا حسین کا. کروڑوں سر ہیں جنہیں بچاتی ہیں نمازیں, جو بچائے نماز کو وہ سر حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں, قیامت تک رہے گا زمانہ حسین کا. اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے, لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. ZUFM 98.2 آپ کے لیے خراج تحسین پیش کر رہا ہے. آج شہدائے کربلا کو خراج عقیدت شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین آداب عرض اسپیشل ہیں, اور آج ہم منقبت امام حسین شامل کر رہے ہیں. اگر آپ بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں ضرور شیئر کیجیے. سوال یہ ہے کہ کربلا سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے اور حسینیت سے آپ نے کیا سیکھا. عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حق پر ڈٹ جانا, سچ کا ساتھ دینا, اپنے نقصان کے خوف سے حق کا راستہ نہ چھوڑنا. یہ پیغام ہے کربلا کا اور حضرت امام حسین کا. منظر محمود منظر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سلام کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. آج کا سوال آپ سب سے, کربلا سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے, حسینیت سے آپ نے کیا سیکھا. حسینیت کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرقہ ہے. نہیں, حسینیت کسی ایک فرقے کا نام نہیں, قوم یا زمانے کا نام نہیں, یہ ایک فکر ہے, ایک کردار ہے, ایک طرز زندگی کا نام ہے. حسینیت ہمیں سکھاتی ہے سچ پہ ڈٹ جانا, چاہے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے, مظلوم کا ساتھ دینا,
چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو. ظلم، کرپشن، ناانصافی، استحصال کے خلاف پرامن اصولی آواز بلند کرنا، اقتدار، دولت پر اجتماعی بھلائی کو مقدم رکھنا. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہی تو تھی. اس لیے اگر آپ کو واقعی حضرت امام حسین کے راستے پہ چلنا ہے تو صرف ظلم کے خلاف نعرے کافی نہیں، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو بھی، اپنے اخلاق کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا. اگر ہماری زبان میں سچ نہیں ہے، ہمارے کاروباروں میں دیانت نہیں ہے، ہمارے فیصلوں میں انصاف نہیں ہے اور ہمارے گھروں میں رحم اور محبت نہیں ہے، اگر ہمارے معاملات میں امانت داری نہیں ہے، تو پھر ہم صرف جذباتی دعوے کرتے ہیں. اور ہمیں امام حسین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو بتاتے تو ہیں، لیکن اصل حسینیت یہ ہے کہ انسان خود بھی ظلم نہ کرے، کسی ظلم کا ساتھ بھی نہ دے، جہاں تک ممکن ہو حکمت، اخلاق، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حق کا ساتھ دے. عاشورہ کا دن ہمیں اپنے آپ سے کئی سوال کرنے کا کہتا ہے. وہ یہ کہ کیا ہم سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا ہم کمزور کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا اپنے کردار میں رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم زندہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا انصاف کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا اتنا حوصلہ ہم میں ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یہی حسینیت کا سفر ہے اور سفر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین کی حق پرستی، صبر، استقامت، قربانی کے جذبے سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آئینہ دار ہماری شخصیت بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں لامحدود درود و سلام. رسم عشاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں. حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ سر جدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں. لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے.
حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ کون حق پرست ہے مجھے رضائے مست ہے کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے ادھر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے ادھر ہزار گات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے ادھر ہے دشمنان دی ادھر فقط امام ہے دشمنان دی ادھر فقط امام ہے مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور ZUFM 98.2 آپ سن رہے ہیں. آج ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شہدائے کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو.
آداب عرض کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہم منقبت امام حسین شامل کر رہے ہیں. شہدائے کربلا کے لیے بھی جو منقبت ہیں، اشعار جو ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں پروگرام کا حصہ بنائیں. آج آپ سے ہم نے ایک سوال بھی کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں حسینیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ محرم کی بات کریں تو محرم صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایک سوال ہے. وہ سوال جو انسان کے دل سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تمہاری سب سے بڑی پیاس کیا ہے؟ جیسے جسم کی پیاس پانی سے بجھ جاتی ہے، لیکن روح کی پیاس صرف اللہ کی معرفت سے بجھتی ہے. شاید اسی لیے تاریخ اسلام میں 2 پیاسیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. ایک پیاس وادی مکہ میں تھی، جہاں ایک ماں نے اپنے شیر خوار کے لیے پانی تراش لیا. دوسری پیاس کربلا کی تپتی ریت پہ تھی، جہاں ایک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بقا کے لیے کھڑا تھا. دونوں پیاسوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا، مگر دونوں کا رخ ایک ہی طرف تھا. اور جانتے ہیں نا وہ رخ کس طرف تھا؟ وہ رخ تھا اللہ تعالی کی طرف. زمزم کا پانی صرف ایک چشمہ نہیں تھا، وہ یقین کا انعام تھا. اور کربلا ایک میدان نہیں تھا، وہ وفا کی تفسیر تھی. حضرت ہاجرہ نے دوڑ کر بتایا کہ یقین کیا ہوتا ہے. امام حسین نے ٹھہر کر بتایا کہ قربانی کیا ہوتی ہے. ایک نے پانی پایا تاکہ زندگی باقی رہے، ایک نے پانی چھوڑ دیا تاکہ دین باقی رہے. محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی کوئی قربانی ضائع نہیں ہوتی. جو چیز انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے کسی اور صورت میں لوٹا دیتا ہے. کبھی زمزم بن کر، کبھی خیر کثیر بن کر، کبھی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہنے والی یاد بن کر. محرم کا اصل پیغام غم میں رک جانا نہیں، بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ مہینہ ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے. اور وہ جائزہ یہ کہ کیا ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہماری خواہشات اللہ کی رضا کے تابع ہیں؟ اگر نہیں تو محرم ہمیں اپنے اندر ایک نئی ہجرت کی دعوت دیتا ہے، اپنے نفس سے اپنے رب تک، خواہش سے اطاعت تک، اور دنیا سے آخرت تک. اس مہینے کو میں اپنے دل کو ذکر سے آباد کریں، زبان کو درود سے معطر کریں، اور روح کو اللہ اکبر کی صداؤں سے بیدار کریں. کیونکہ جو اللہ کی کبریائی سے بھر جاتا ہے دل، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو جھکا نہیں سکتی. نظر ڈالتے ہیں جی آپ کے کامنٹس پہ، دیکھتے ہیں کون کون ہمارے ساتھ ہیں. کسی کا کامنٹ اسکرول نہ ہو جائے، اس لیے فوری طور پہ ہم 20 منٹ پہلے جو کامنٹ ہے اس وقت صرف وہی نظر آ رہا ہے. وہ ہے ملک راشد کا. سلام کہتے ہیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیے. اچھا، لالا رخ نے ایک شاعری بھیجی ہے، مولانا محمد علی جوہر کا لکھا ہوا کلام ہے، اس کو ہم شامل کرتے ہیں. کہ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے.
پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام قضا میرے لیے ہے، یہ حور بہشتی کی طرف سے ہے بلاوا، لبیک کہ یہ مقتل کا صلہ میرے لیے ہے، کیوں جان نہ دوں غم میں تیرے جب کہ ابھی سے ماتم یہ زمانے میں بپا میرے لیے ہے۔ اور لالہ کہتی ہیں کہ یزید تھا کوئی 14 صدی پرانا فریب، حسین آج بھی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ نذیر کھوسو سن رہے ہیں صحبت پور بلوچستان سے۔ نذیر کھوسو کہتے ہیں کچھ ایسے کنویں ضرور کھودیں جن کا پانی آپ نے نہیں پینا، ایسے درخت ضرور لگائیں کہ جس کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا، مطلب دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ انضمام جویو خان ساتھ ہیں، عثمان بلوچ نائس شو کہتے ہیں، ربی صاحب ملائیشیا سے ہیں، زبردست پروگرام آپ نے کہا۔ ظفر مغل نے کہا کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ علی خان زادہ ہیں، شو کی تعریف کی انہوں نے، جزاک اللہ۔ حدیث شیئر کی ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، حدیث نبوی ہے، آپ نے شیئر کی، شکریہ۔ اور آنکھوں کے ساحلوں پہ آنسوؤں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے، یہ علی خان زادہ نے ایک شیئر کیا ہے ہم سے۔ اور سوچتا ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑیں، جس نے لختے دل حیدر کو تڑپتا دیکھا، بسر عام سکینہ کی نقابیں الٹیں، لشکر حیدر کرار کو لٹتا دیکھا، ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے، شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا، شاہ کونین کی بیٹی کا جگر چاک کیا، سبط پیغمبر اسلام کا لاشا دیکھا، دیدہ قاسم و عباس کے آنسو لوٹے، قلب پہ عابد بیمار کا چرکا دیکھا، توڑ کر اکبر و اصغر کی رگوں پر خنجر، جور دوا کا بہیمانہ تماشا دیکھا، بھائی کی لاش سے ہمشیر لپٹ کر روئی، فوج کے سامنے شبیر کو تنہا دیکھا، پھاڑ کے گنبد خضراء کے مکھی کا پرچم، عرش سے فرش تلک حشر کا نقشہ دیکھا، قلب اسلام میں صدمات کے خنجر گھونپے، کربلا میں کف قاتل کا تماشا دیکھا، ابو سفیان کے پوتے کی غلامی کر لی، خود فرشتوں کو دنایت سے پنپتا دیکھا، اے میری قوم تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا، یہ سبھی کیوں ہے، یہ کیا ہے، مجھے اب سوچنے دے، کوئی تیرا بھی خدا ہے، مجھے اب سوچنے دے۔ واقعہ کربلا جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پھولوں کی طرح رکھا ہے، ہم پر تو اللہ نے کبھی ایسی آزمائش ڈالی ہی نہیں جو ہم سہ نہ سکیں، اور دوسری طرف وہ ایک مقدس گھرانہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوا دیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا بچہ بھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے خاک کربلا تو ہمیشہ رہے گی معتبر، تجھ پر میرے حسین نے رکھا ہے اپنا سر۔
اور وہ سر فقط سرے حسین ہی نہ تھا، وہ تو بوسہ گاہ بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دشت کی خاک ذرا دیکھ میرے ہونے کو، سرے نیزہ نے کہا دیکھ میرے ہونے کو، ہوا کے ہاتھ میں لرزا تھا ستم کا موسم، دیا جلتا ہی رہا دیکھ میرے ہونے کو۔ اور قائم رہے فقیر کا یہ چین یا حسین، بس آپ ہی کے غم سے ہوں نم نین یا حسین، ہاں من کا استغاثہ میں سمجھا نہ سن سکا، کیا آپ سن رہے ہیں میرے بین یا حسین؟ یا حسین مولا یا حسین مولا یا حسین، فطرت کی صبح و صادق حسین، غیرت کی شب سہانی، خدا عاہد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی، حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی، حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہوگی مہربانی، فرشاں تو عرشاں تھائی سرداری حسین دی، مولا حسین دی فرشاں تو سرداری حسین دی فرشاں تو، فرشاں تو عرشاں تھائی سرداری حسین دی، تائیں تے ہر کوئی کردا پیا تابعداری حسین دی، دادا دادی دامادے دادی، آدمی سا موسیٰ یوسف ایک قطار بنو، ایک قطار بنو، لگن مارشی سارے وکھرے ہو کے آؤ، وکھرے ہو کے آؤ،
ہے کربلا وہ رہی میں کربلا بادشاہ وہ شہنشاہ وہ میرا حسین واسطہ وہی تو ہے راستہ وہی تو ہے آسرا وہی تو ہے وہ میرا حسین وہ میرا حسین سر کٹا کے بھی لا الہ بجا دیا اپنا سب لٹا کے بھی ہے خدا بجا دیا اپنا سب لٹا کے بھی ہے خدا بچا لیا ناز مصطفیٰ ہے جو فخر مرتضیٰ ہے جو بنت فاطمہ ہے جو میرا حسین وہ میرا حسین جس کے دیار میں ساری کائنات ہے جس کا غم ہے زندگی جس کا غم حیات ہے ساتھ ساتھ جو رہے سانس سانس جو چلے جو بہے وہ میرا حسین وہ میرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کو کون ہے سمجھ سکا جس کو مل گیا ہے وہ اس کو مل گیا خدا جس کو مل گیا ہے وہ اس کو مل گیا خدا ہے وہ ایک میرا بھی ہے اسی کا راج بھی جو دے رہا ہے آج بھی وہ میرا حسین وہ میرا حسین وہ میرا حسین وہ میرا حسین وہ میرا کلام آپ سن رہے تھے. ایک کالر ہیں, کافی دیر سے کال کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں عرفان بھائی؟ اللہ کا کرم ہے. آپ جی الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گے عرفان بھائی؟ ابھی کچھ اشعار لفظ لکھے ہیں میں نے, پنجابی میں ہیں, تو آپ اگر اجازت دیں تو میں سناؤں. جی جی ارشاد فرمائیے. جی. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تختی دے تخت دے اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے,
حسین زینب دی اک دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر تے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا خود۔ واہ، زمین بدلے زمانہ بدلے، ساتھی بدلے میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفا دا پھڑ کے اصو دے۔ بہت عمدہ. جی آپ بھی ایک بات اور کہوں گا دکھے میں دل کے ساتھ، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ تھا اور مجالس میں نے اٹینڈ کی، نعت پانی بیانات محفلوں میں گیا. مجھے بہت افسوس ہوا جس طریقے سے ایسے دن پر بھی لوڈ شیڈنگ اور پانی کا بڑا مسئلہ رہا. جی جی. تو میں ایک بات سوچ رہا تھا تو میں نے کہا یہ بات کس کے ساتھ میں شیئر کروں. تو بس قدرتی ذہن میں آپ کا خیال آیا کہ میں آپ سے ضرور یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں حسین صلاۃ والسلام کے فقہ پر پانی بند کیا گیا. تو ہر دور کا ایک یزید تھا، ہر دور کا یزید تھا. اس وقت کے یزید سے جو ہوا اس نے وہ کیا، ٹھیک ہے نا. اس دور کے یزیدیوں کے بارے میں نے یہ دیکھا کہ پانی تو انہوں نے بھی بند کیا لیکن اپنے ہاتھ میں رکھا کہ ہم دیں گے تو آپ لوگ پانی. ایسا ہی ہے. بے شک آپ مرتے ہو مر جاؤ، ان سے کوئی تروکار نہیں، آپ ان کو پیسے دے دو یہ آپ کو پانی دیں گے، ورنہ پانی انہوں نے بھی بند کیا. بات سوچنے کی ہر دور کا ایک یزید رہا، اس نے اپنے حساب سے کیا. بجلی، پانی، بجلی، گیس، تقریباً سہولیات. نہیں پتا کہ کون بھوک سے مر رہا ہے. یقین کریں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کوئی نظر و نیاز بنا رہا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اور دن تو چلو چل جاتا ہے بندہ جیسے کرتا ہے، اس دوران تو کم سے کم مجالس کے لیے کم سے کم اتنی لائٹ دینی چاہیے کہ نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے. گھر میں قرآن خوانی کا پروگرام رکھا ہوتا ہے. کل قرآن خوانی میں شریک تھا، یقین کریں پسینے میں سب کا برا حال تھا لیکن لائٹ نہیں تھی. اب تک سے مغرب کے دوران کا ٹائم تھا. جی بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی 9-10 محرم میں، لیکن یہ کہ وہی بات کے وعدہ وفا نہ ہو سکا اور ہر جگہ ہی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. جس طریقے سے یہ الیکشن میں وعدے کرتے ہیں نا، پھر بعد میں ان سے بات کرو تو یہ صاف منہ پہ کہتے ہیں وہ ہمارا سیاسی بیان تھا. تو اس طریقے سے یہ کس طریقے سے جو محافل کا وقت ہوتا ہے جیسے کہ شب برات کا دن ہو گیا یا رمضان کا کوئی مہینہ، اس طریقے سے جو ایام آتے ہیں اس میں بھی یہ لوگ اپنے سیاسی بیانات سے باز نہیں آتے. اور مجالس میں بیٹھ کر میں نے ایک کو دیکھا اس طرح سے رو رہا تھا امام حسین کے واقعات کو سن کر. بڑا آپ کی بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ میری آواز ریٹرن آ رہی ہے، مجھے آپ کی بھی ریٹرن آ رہی ہے. میرے خیال سے مائی ٹیونر پر میں سن رہا ہوں آپ کو تو شاید وہی آواز مجھے ریٹرن گھوم ایسا ہی ہوگا. آپ کی آواز بالکل یہاں پر کلیئر آ رہی ہے. جب آپ بعد میں ریکارڈنگ سنیں گے نا آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کی بہت شکریہ بہت شکریہ. اور آپ نے جو ایک بات کہی اپنی بات میں کہ خود کے اندر ہمیں ہجرت کرنے والی بات جو آپ نے کہی، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. ہمیں اس کی بہت زبردست بات کی، بہت زبردست، بہت اعلیٰ. سلامت رہیں، خوش رہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ، بہت خوش رہیں. بہت پیارے بھائی عرفان بھائی ہمارے ساتھ تھے. ہم نے کہا چلیں کال بھی لی جائے. مزید اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں، حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم. آپ کال کیجئے اور پروگرام کا حصہ بنیے. جناب کال کے بعد آئے ہم واپس. بارہ 51 ہے. شو اختتام کی طرف بھی رواں دواں ہے. گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں تھا. لوگ کہتے تھے اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے، مگر برسوں سے وہاں کوئی پانی بھرنے نہیں جاتا تھا. وجہ یہ تھی کہ کنواں گہرا تھا، اس کے گرد زمین پتھریلی تھی. ایک دن 10 سالہ حارث اپنی دادی کے ساتھ گیا. جھانک کر دیکھا تو نیچے پانی چمک رہا تھا. اس نے کہا دادی لوگ پیاسے کیوں رہتے ہیں، پانی تو ہے. دادی مسکرائیں. بولا بیٹا ہر پانی تک پہنچنے کے لیے صرف پیاس کافی نہیں ہوتی، ہمت بھی چاہیے. حارث خاموش ہو گیا. اس رات یکم محرم تھی. گاؤں کی مسجد میں محرم کے فضائل بیان ہو رہے تھے. امام صاحب کہہ رہے تھے کہ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ
آسان نہیں ہوتا. کبھی نفس سے لڑنا پڑتا ہے, کبھی خواہشات سے, کبھی اپنے خوف سے. حارث کو اچانک کنواں یاد آیا. اسے محسوس ہوا کہ شاید انسان کا دل بھی ایک کنواں ہی ہے. اس کے اندر ایمان کا پانی تو رہتا ہے, مگر اس تک پہنچنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. دن گزرتے گئے. محرم کا 10واں دن آیا. حارث نے دادی سے کہا, لوگ امام حسین کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ دادی کی آنکھیں نم ہو گئیں. انہوں نے کہا, اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں اور کچھ سچائی کے لیے. حضرت امام حسین نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, انہوں نے حق کو زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ دے دیا. حارث دیر تک سوچتا رہا. شام کو وہ پھر اسی کنویں کے پاس گیا. ہوا خاموش تھی, پانی چمک رہا تھا. اس نے ایک چھوٹا سا پتھر پانی میں پھینکا. لہریں بنی, پھر خاموش ہو گئیں. اچانک اسے احساس ہوا کہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. کچھ لوگ آتے ہیں, شور کرتے ہیں, چلے جاتے. کچھ لوگ اپنی قربانی سے ایک ایسی لہر پیدا کرتے ہیں جو صدیوں تک دلوں میں باقی رہتی ہے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا. محرم کا چاند ابھی تک روشن تھا. اسے لگا جیسے یہ چاند ہر سال آ کر انسانوں سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف جینا یا سچائی کے لیے جینا؟ حارث نے پہلی بار دل کی گہرائی سے دعا کی کہ اے اللہ, مجھے بھی ایسا انسان بنا دے جو حق کو پہچانے, اس سے محبت کرے, اس پہ ثابت قدم رہے. ہوا کے ایک نرم جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا. کنویں کا پانی خاموش تھا, مگر اس رات حارث کے دل میں ایک نئی آواز جاگ اٹھی. وہ آواز محرم کا اصل پیغام تھی کہ پیاس صرف پانی کی نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان سچائی کا بھی پیاسا ہوتا ہے. جو حق کی تلاش میں نکل پڑے, اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. کامنٹس پہ نظر ڈالوں گی بالکل. اب وہی لوگ ہیں دریا نہیں رہنے دیتے, جن کے اجداد کلیجہ نہیں رہنے دیتے. ہائے غربت سرے دشت علی پاس نہیں, ورنہ اس حال میں لاشا نہیں رہنے دیتے. گر سکینہ تیرے چچا کو اجازت ملتی, ایک بھی دن تجھے پیاسا نہیں رہنے دیتے. پہلے خط بھیج کر کوفے کو بلاتے تھے مجھے, لوگ جو اب میرا خیمہ نہیں رہنے دیتے. میرے عباس علمدار کہاں ہو آؤ, اب یزیدی میرا پردہ نہیں رہنے دیتے. ایک جمع لاش پہ برچھی نہیں ماری جاتی, کسی معصوم کو پیاسا نہیں رہنے دیتے. رہ گئے شاہ اسی دشت بلا میں داؤد, گر اخی ہوتے تو تنہا نہیں رہنے دیتے. حسینیت کا مطلب جلوس, ماتم, آنسو نہیں, بلکہ ظالم کو للکارنا ہے, مظلوم کا بازو بننا اور سچ کے لیے تنہا کھڑے ہونا. اگر تم نے اور میں نے سچ پہ خاموشی اختیار کی تو سمجھو کربلا میں تم یزید کے خیمے میں ہو. جو صاحب مجاز نبوت تھا وہ حسین, جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین, جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین, جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین. سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو, جو تولتا تھا نوک کے مزدہ پہ حیات کو, جو ایک نشان تشنا دہانی تھا وہ حسین. گیتی پہ عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین, جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین, جو ایک سن جدید کا بانی تھا وہ حسین, جس کا لہو تلاطم پنہا لیے ہوئے
ہر بوند میں تھا نوح کا طوفان لیے ہوئے. ہاں اب بھی جو منارۂ عظمت ہے وہ حسین, جس کی نگاہ مرگ حکومت ہے وہ حسین. اب بھی جو محو در سے بغاوت ہے وہ حسین, آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین. واحد ہے جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا, شاہد ہے جو خدا کے مذاق سلیم کا. طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا, تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا. جس نے ہوا میں روب امارت اڑا دیا, ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا. اس طرح جس سے ظلم کا سیاہ فام ہو گیا, لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا. پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر, تیغ و تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر. جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر, ذلت کے آستاں پہ جھکایا مگر نہ سر. لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر, جس نے کلائی موت کی رکھ دی مروڑ کر. جس کی زبیں پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج, جو مرگ و زندگی کا ہے ایک طرفہ امتزاج. سر دے دیا مگر نہ دیا ظالم کو خراج, جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج. سنتا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات, جس مرد سرفروش نے رکھ دی خدا کی بات. یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے زو, یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پو. یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو, در پردہ یہ حسین کی انفاس کی ہے لو. حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو, یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو. تھی جس کے دوش پہ پاک پر اہل ولا کی لاش, انصار و سرفروش کی لاش اقربا کی لاش. عباس سے مجاہد تیغ آزماں کی لاش, قاسم سے شہزادہ گل گلوں قبا کی لاش. پھر بھی یہ دھن تھی صبر کی زلفوں سے بل نہ جائے, اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل نہ جائے. ہاں وہ حسین خستہ و مجروح و ناتواں, ساکت کھڑا ہوا تھا جو لاشوں کے درمیاں. سنتا رہا سکون سے جو پیر نیم جاں, اکبر سے ماہروق کی جوانی کی ہچکیاں. ہائے آ رہی تھی صدا کائنات سے, پھر بھی قدم ہٹائے نہ راہ ثبات سے. ہاں ہے اے حسین بے کس و لاچار اسلام, اے کاروان مردہ کے سالار اسلام. دنیا تیری نظیر شہادت لیے ہوئے, اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے. جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے, جو جوانان جنت کا سردار ہے, جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے, جو سراپا محبوب غفار ہے, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. خراج عقیدت ہم نے پیش کیا, کوشش کی ایک ادنا سی حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو. آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں پروگرام کے بعد بھی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, اللہ آپ کا حامی ہو, ناصر ہو. تسکین روح سایہ آہو بقا میں ہے, ہر صاحب شعور کا دل کربلا میں ہے. دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا,
دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا. دل کی ہے یہی صدا، بادشاہ ہے شہنشاہ. دل کی ہے یہی صدا، بادشاہ ہے شہنشاہ. یا حسین 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 یا حسین. دل کی ہے یہی صدا، بادشاہ ہے شہنشاہ. ہے فضا میں کہکشاں میں آسمان میں حسین، دھڑکنوں میں دل کے درمیان میں حسین. ہے وضو میں اور نماز میں اذان میں حسین، ہے حسین میں قرآن اور قرآن میں حسین. قوم ملک سلطنت میں ہر زبان میں حسین. ہر کوئی ہے کہہ رہا بادشاہ ہے شہنشاہ. ہر کوئی ہے کہہ رہا بادشاہ ہے شہنشاہ. یا حسین 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 یا حسین. دل کی دھن میں سانس کے ہے سوز و ساز میں حسین. سوچ فکر ہر حیال ہر ریاض میں حسین. ظلم جبر کے ہجاب ہر محاذ میں حسین. ہر شریف کے ضمیر کی آواز میں حسین. ہے نظر یہ کبریا کی اور نیاز میں حسین. ہر کہیں ہے ہر جگہ بادشاہ ہے شہنشاہ. ہر کہیں ہے ہر جگہ بادشاہ ہے شہنشاہ. یا حسین